دوستو، ہم ایک ایسے ملک اور معاشرے میں رہتے ہیں جہاں ایک طرف تو ہمیں اپنے بنیادی معاملات میں ریاست بہت ناکام نظر آتی ہے، حکومتیں نااہل نظر آتی ہیں اور ان کا عوام سے وہ تعلق استوار ہم نہیں دیکھتے۔ دوسری جانب یہ معاشرہ بھی بہت طرح کی تعصبات اور بیمار ذہنیت کا شکار ہوتے ہوئے نظر آتا ہے، اور اس طرح کے واقعات پاکستان میں آئے دن ہوتے رہتے ہیں۔ کل حیدرآباد میں اسی طرح کا ایک واقعہ ہوا کہ حیدرآباد کے صدر کے علاقے میں کچھ لوگوں نے مذہب کی آڑ لے کر، اور وہاں جو ہمارے ہندو آبادی کے دکاندار ہیں، جو رہنے والے لوگ ہیں، ان کو ایک افواہوں کی بنیاد پر ہجوم لے کر ہراساں کرنے کی کوشش کی، اور بہت پرتشدد قسم کے رجحانات سامنے آئے۔ ان کو مارنے کی بات کی گئی اور لوگوں کو اکسایا گیا، اور جس طرح اس طرح کی صورتحال میں ایک بیمار زدہ ہجوم کرتے ہیں، کل وہی منظرنامہ۔ یہ تو شکر ہے کہ کل پولیس نے اور انتظامیہ نے بر وقت مداخلت کر کے کسی بڑے نقصان سے لوگوں کو بچایا۔ میں اس حوالے سے، کیونکہ یہ واقعہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، اس طرح کے واقعات پنجاب میں ہوتے رہے ہیں اور سندھ میں بھی بہت سے نوعیت کے واقعات ہوتے رہے ہیں، ملک بھر میں ہوتے رہتے ہیں، تو میں کچھ بنیادی دو چار باتیں پاکستان کے تمام روشن خیال اور ترقی پسند اور ملک کے مجموعی طور پر لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ کل جس شخص نے یہ ساری مہم چلائی، جب اس کو گرفتار کیا گیا تو اس کا آج بیان آیا ہے کہ اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا اور اس نے سنی سنائی باتوں پر یہ سارا فساد کھڑا کیا۔ اور یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے کہ اس طرح کی غلط افواہوں کی بنیاد پر یا افواہوں کی بنیاد پر، یا وہ باتیں جن کی تصدیق نہیں کی گئی کسی طرح سے بھی، ان کی بنیاد پر لوگوں کو ہجوموں کے ذریعے، اور وہ بھی وائلنٹ ہجوموں کے ذریعے ہراساں کیا جائے۔ تو پنجاب میں بہت عرصے سے ہمارے مسیحی بھائیوں کے بارے میں اس طرح کی، بہنوں کے بارے میں اس طرح واقعہ ہوتے ہیں۔ سندھ میں بھی ہماری جو ہندو آبادی ہے، جو سندھ کے سماج کا تاریخی حصہ ہے اور اٹوٹ انگ ہے، اور اس سماج کا کی رنگا رنگی کا ایک خوبصورت رنگ ہے، ان کے بارے میں بھی اس طرح کے تنگ نظر اور فاشسٹ خیالات کے مذہبی تو میں نہیں کہوں گا ان کو، لیکن مذہب کی آڑ لے کر جو افراد اور ہجوم اور گروہ اس کا کام کرتے ہیں، یہ بڑا معمول بن چکا ہے۔ تو کل کے اس واقعے سے بھی ثابت ہوا کہ یہ سب کچھ افواہوں کی بنیاد پر تھا، اور یہ بات اس شخص نے تسلیم کی جو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ دوسری بات یہ کہ میں سندھ کے تناظر میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ بہت سے لوگ مذہب کی بنیاد پر ان کو کوئی جدا لوگ سمجھتے ہیں۔ سندھ کے لوگ اپنی ہندو جو آبادی ہے اس کو اپنا وجود سمجھتے ہیں، اپنے وجود کا حصہ سمجھتے ہیں، اور سندھ کی قدیم ترین آبادی بھی وہی ہے۔ ہماری اصل قدیم آبادی جو ہے وہ دراوڑ کمیونٹیز ہیں، بھیل، کولی، میگواڑ، اوڈ، اور پھر ہماری ہندو کمیونٹی۔ تو وہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی سندھ کے سماج میں کبھی ان کے ساتھ تفریق روا کی گئی ہو۔ سندھ کے سماج نے ہمیشہ ان کو اپنا وجود سمجھا ہے، انہوں نے سندھ کے سماج کو اپنا وجود سمجھا ہے۔ یہ انہی کا وطن ہے، انہی کی زمین ہے، انہی کی سرزمین ہے، اور ہم سب جو لوگ ہیں یا تو بعد میں باہر سے آ کے آباد ہوئے ہیں، ضم ہو گئے ہیں، اس دھرتی کو اپنایا ہے، یا ایک زمانے میں یقیناً مذہب کنورٹ کیا ہوگا، لیکن یہی سرزمین کے لوگ ہیں۔ تو اگر کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سندھ کے اندر ہندو آبادی کو کوئی مذہب کی بنیاد پر تفریق کر سکیں گے، ان کو ہراساں کر سکیں گے، اور ان کے خلاف کسی قسم کی اشتعال انگیزی کر سکیں گے، تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ان کی غلط فہمی ہے، کیونکہ یہ جو ان کے تحفظ کا سوال ہے، ان کے ساتھ کھڑے ہونے کا سوال ہے، ان کو اپنا وجود سمجھنے کا سوال ہے، یہ ہمارے پورے سماج کا فیبرک ہے، اور اس میں صدیوں سے جو سندھی مسلمان ہیں انہوں نے بھی اس بات کو اپنا اولین فرض سمجھا ہے، اور یہی ہماری، چونکہ وہ ہمارے قومی وجود کا حصہ ہے۔ ہم مذہب کی بنیاد پر قومیت تسلیم نہیں کرتے، ہم تو سمجھتے ہیں کہ جو مذہب کی بنیاد پر تصور قومیت ہے وہ تو مفروضہ ہے۔ ہم تو
تاریخیت کی بنیاد پر، وطنیت کی بنیاد پر، اور مشترکہ معاشی مفادات کی بنیاد پر، اور زبان کی بنیاد پر، اور بہت سے ثقافتی ورثے کی بنیاد پر، تو اس سندھی ہندو ہمارے اس قوم کا، اس سماج کا وجود ہیں. اور ان کا اگر مزاج دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے روادار لوگ، سب سے انسان دوستی کے رجحانات کے حامل لوگ، سب سے پیار کرنے والے لوگ ہمارے یہ لوگ ہیں. یہ سندھ میں بہت عام ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ سیوہن کی کند لال شہباز کی درگاہ ہو، شاہ لطیف ہو، سچل سرمست ہو، روح الفقیر ہو، جہاں جہاں بھی ان درگاہوں پر سب سے بڑھ کر یہ لوگ جاتے ہیں. اور سندھ کے ہندو ایک عجیب دلچسپ، ایک بڑی باکمال روایت یہ ہے کہ وہ ہندو ہوتے ہوئے ہندوستان کے اندر ایک واحد مثال ہیں کہ جو نانک پنتھی ہے. وہ بابا گرو نانک کو اپنا مفکر، اپنا رہنما اور اپنا اوتار اور اپنا سب کچھ مانتے ہیں. اور بابا نانک آپ سب کو پتہ ہے کہ وہ کسی مذہبی فرق اور تفریق کے قائل نہیں تھے. وہ بہت عظیم انسان تھے اور مفکر تھے. اور ایک اور بات میں کہنا چاہوں گا کہ یہ جو مذہبی انتہا پسندی کے نام پر، میں مذہب کی بات نہیں کروں گا، مذاہب ہمارے لیے سب محترم ہیں، اور کوئی ذی شعور انسان کسی پیغمبر، کسی مذہب کی توہین کی کبھی حمایت نہیں کر سکتا، اور کوئی ذمہ دار انسان یہ کر بھی نہیں سکتا. تو یہ جو مذہب کے نام پر ہجوم اور افراد اور گروہ جنہوں نے بہت سے موقعوں پر سماج کو یرغمال بنانے کی کوشش کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج کے سندھ کے معاشرے کا، پاکستان کے معاشرے کا بڑا چیلنج ہے کہ ان کی حوصلہ شکنی کی جائے، ان کے خلاف قانون حرکت میں آئے، اور ریاست پاکستان بھی جب تک ان سے مکمل طور پر اس ذہنیت سے، اس سوچ سے تعلق ختم نہیں کرے گی اور ان کو آئسولیٹ نہیں کرے گی اور ان کے خلاف قانون حرکت میں نہیں آئے گا، تب تک ظاہر ہے کہ ان کو ختم کرنا، اس ذہنیت کو ختم کرنا مشکل اور ہوگا اور ممکن نہیں ہوگا. تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ سندھ میں، اور صرف سندھی ہندوؤں کی بات نہیں ہے، سندھ کے اندر سندھی ہندو تو بہت بڑی آبادی ہے، ہماری اپنے وجود کا حصہ ہے، ہماری بنیادی قدیم ترین تاریخی آبادی ہے. اس کو ہم اپنی قومیت کا لازمی حصہ سمجھتے ہیں، اس کی بنیاد سمجھتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں صدیوں سے پارسی آباد ہیں، ہمارے ہاں مسیحی ہمارے برادری آباد ہے، سکھ لوگ آباد ہیں. سندھ کے لوگ ہزاروں سالوں تک بدھ مت اور جین مت کے پیروکار رہے ہیں. سندھ میں یہ تمام، اور سندھ اس برِ صغیر کا وہ گہوارہ ہے کہ جہاں ان تمام مذاہب کی پرورش ہوئی ہے، اور جہاں ان تمام مذاہب کی جو انسان دوست روح ہے، اسی سے سندھ کا تصوف تشکیل پایا ہے. اور سندھ کا ایک فیبرک رہا ہے کہ وہ تاریخ میں کبھی سندھ نے کسی پر حملہ نہیں کیا، کسی کو غلام نہیں بنایا، سندھ کے سماج نے کسی خطے پر قبضہ نہیں کیا، اور ایک پرامن نان وائلنٹ جو ٹریڈیشن جو سندھ کے سماجی فیبرک کا حصہ ہے، وہ ان صدیوں میں تشکیل پائی ہے. تو ہم یہ بات واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہم سندھ کے لوگ، اور جب میں سندھ کے لوگ کہہ رہا ہوں تو میں اس میں اپنے اردو بولنے والے بھائیوں کو بھی شامل کر رہا ہوں. یہاں مستقل آباد جو سیکٹر پنجابی ہماری بھائی آبادی ہے، ان کو بھی شامل کر رہا ہوں. تمام انسانوں کو شامل کر رہا ہوں جو جائز طور پر ایک تاریخی پروسیس کے حوالے سے اس دھرتی کا حصہ بن چکے ہیں، کہ آئیے مل کر ہر قسم کی دہشت گردی کو، ہر قسم کے تعصب کو، ہر قسم کی تفریق کو، ہر قسم کی جو انتہا پسندی ہے اور انسان دشمنی ہے اور نفرت انگیزی اور فتنہ انگیزی ہے، اس کی حوصلہ شکنی کریں، اس کو رد کریں، اس کے خلاف ایک متحدہ اور متحد اور مشترکہ مضبوط آواز بن کے اٹھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سندھ نے ہزاروں سالوں سے کیا ہے، صدیوں سے کیا ہے، اور آج بھی سندھ کا اور اس ملک کے لوگوں کا یہ بنیادی فرض ہے کہ اپنی ان آبادیوں کا تحفظ کریں. یہ تحفظ ان کا نہیں ہے، یہ تحفظ ہمارا اپنا تحفظ ہے. ہماری دھرتی، ہمارے لوگ، ہماری سماجی ساخت اور ہماری قوم اور ہماری قومیت اور ہمارے وجود کا تحفظ ہے. تو یہ جو کل حرکت ہوئی ہے، اس کی ہم مذمت کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر مستقبل میں بھی کسی فرد یا گروہ نے اس قسم کی بہیمانہ حرکت کی تو اس کا یہ سماج مل کر پرامن روشن خیالی کے ساتھ انداز سے مزاحمت کرے گا اور اس کو اس سرزمین پہ جگہ نہیں دے گا.